وہ کیس یہ ہے کہ مجھے خاتون کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کو معاف نہیں کر سکتی، اور آپ بلیو کریں گے کہ وہ ساس اب دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوا ہے، میرے سے کچھ ایسی زیادتی یا میرے سے کچھ ایسے الفاظ بولے ہیں یا مجھے اس طرح میری تذلیل کی ہے کہ میں اب ان کو معاف نہیں کر سکتی، اور انہوں نے ان کی خدمت بھی کی، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے خدمت بھی کی، لیکن اب ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور وہ بار بار کوشش کرتی ہیں، لیکن ان سے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، شادی شدہ بیٹی نبی کے گھر میں ام المؤمنین تہمت لگی، جھوٹی تہمت، کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اور زیادہ تکلیف دہ بات ربیع اللہ بھائی وہ اس لیے بھی تھی کیونکہ اگر صرف دشمن کرتا نا، صرف دشمن کی طرف سے ہوتی تو انسان چلیں تکلیف ہوتی ہے برداشت کر جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب اپنے لوگ شامل ہو جائیں ساتھ، اور اپنے صرف اپنے مراد مسلمان نہیں رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں، انفارچونیٹلی کہ جب یہ تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ تو کچھ مسلمان گنتی کے انہوں نے بھی غیر محتاط گفتگو کی اس حوالے سے۔ کتنی مشکل بات۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں، انتقام وغیرہ نہیں لیا، آپ نے معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے قسم کھا لی۔ اور آپ نے قسم کیا کھائی؟ آپ نے کہا واللہ لا انفعه بنافعۃ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے صرف یہ قسم کھائی کہ میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ اللہ نے کہا ابوبکر نہیں، معاف بھی کرنا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کرنا ہے، یعنی دل میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب امیجن کریں کہ ابوبکر کے لیے کیا ان ریٹرن ہے، یعنی ٹھیک ہے اللہ میں کر لوں گا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ چلے بندہ کہتا ہے معاف کر دیا، لیکن دل نہیں صاف ہوتا، دل میں جو تکلیف اور وہ دل کا زخم جسے کہتے ہیں نا، وہ تو صرف جس کو لگتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ ربیع اللہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ one of the major reasons why ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید معاف کرنے سے نا ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ انا کا مسئلہ ہے نا، یعنی لوگ کیا کہیں گے، یار انتقام نہیں لے سکا، بیچارہ مجبور تھا، کمزور آدمی تھا، کیونکہ نیچرلی وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے وہی انتقام نہیں لیتا، لیکن جس کے پاس اختیار ہوتا ہے زیادہ، وہ اللہ معاف کرے اس کو ایسی جگہ پہ پہنچا کے آتا ہے کہ وہاں پہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، 3 باتوں پہ آپ نے قسم کھائی، واللہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان۔ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں صحابہ کے سامنے۔ 3 باتیں کیا تھیں؟ آپ نے پہلی چیز کہا ما نقصت صدقۃ من مال، پہلی بات آپ نے قسم یہ کھائی کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا، آپ نے قسم کھا کے کہا، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر اس پہ کوئی زیادتی کرے اور وہ صرف اللہ کے لیے معاف کر دے تو یاد رکھو اللہ اس کو عزت میں بڑھا دیتے ہیں، الا رفعہ اللہ عزا، یہ حدیث میں الفاظ۔ اور تیسری آپ نے قسم کھا کے بات کہی کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہیوملٹی ایکسپریس کرتا ہے، یہ اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں نصیب کی بات ہے، یہ ایک فہم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، اپروچ کی بات ہے۔ اگر انسان اس انداز سے اور زاویے سے سوچنا شروع کر دے، میرا خیال ہے انسان سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔